بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہترین موقع عطا فرمایا کہ لوٹ لیں جتنی نیکیاں لوٹنی ہے۔ یہ سیزن اور خزانہ لوٹنے کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان الحمدللہ روزہ رکھتا ہے، اتنے مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور ان سے گزارش ہے روزے رکھیں، اپنے روزوں کی حفاظت بھی فرمائیں، غیبت سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ قے کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی دو چار صورتیں ہیں، تو ان کو غور سے سنیں انشاءاللہ، اور اس کو آخر تک سنیں اور سب ساتھیوں کو دوست احباب اپنے پاس بھیجیں تاکہ وہ سنیں اور اپنے روزے خراب نہ کریں۔ تو قے یعنی خود الٹی ہونا، ایک ہے استسقاء، ایک ہے قے۔ قے خود الٹی آنا، بخار کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے متلی آئی اور دماغ میں چکر آیا یا کوئی معدے کی وجہ سے کوئی چیز ایسی کھائی جس کی وجہ سے بعد میں الٹی آئی، ایک یہ ہے۔ ایک استسقاء، طبیعت خراب تھی اور جو ہے دل پہ بوجھ تھا، انگلی ڈال کے منہ میں کوئی چیز ڈال کے جسے الٹی کی، تو یہ دو صورتیں، ان میں پھر کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن میں نہیں ٹوٹتا، اور اگر ٹوٹتا ہے تو اس پہ قضا اور کفارہ دونوں ہیں، یا صرف قضا ہے یا صرف کفارہ ہے؟ یہ چند صورتیں۔ نمبر ایک، اگر روزے کے دوران بلا اختیار اور بلا قصد خود بخود قے ہو گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوا، چاہے منہ بھر کے ہو یا تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی، وَإِن دَرَعَهُ الْقَيْءُ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا مَلَأً كَانَ أَوْ لَا، شامی کی روایت ہے، اس میں آیا ہے اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی، اپنے اختیار سے قے کی جس کو استسقاء میں نے کہا، اور منہ بھر کر قے کی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ والاستسقاء اے طلب القیء عامدا اے متذکرا لصومه ان کان ملأ الفم فسد بالاجماع، اگر اس نے جان بوجھ کے کیا ہے اور منہ بھر گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ نمبر 3، اپنے اختیار سے قے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوا، تھوڑی سی ہوئی تو اسے روزہ فاسد نہیں ہوا۔ جی، اور فرمایا کہ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی پھر بلا اختیار خود بخود حلق میں واپس چلی گئی، قے ہوئی خود بلا اختیار قے ہوئی اور پھر وہ منہ میں چلی گئی، واپس چلی گئی، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصدن لوٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، منہ آ گئی تھی اس نے واپس لے لی جان بوجھ کے، تو اسے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر اپنے اختیار سے واپس لوٹا لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں قضا لازم ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی جیسے بعض لوگوں کو مسئلے کا معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتے الٹی ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب ان کی الٹی ہوئی، قے ہوئی، منہ بھر کر ہوئی یا نہیں ہوئی، دونوں سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز، چونکہ اس نے سمجھا ہوا تھا کہ میں نے روزہ میرا ٹوٹ گیا، اب کیوں نہ میں کچھ کھا لوں، اس نے کچھ کھا لیا اور وہ روزہ توڑ دیا، تو قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ ہوئے۔ جو قصدن روزہ توڑتے ہیں، جان بوجھ کے روزہ توڑتے ہیں، ان کو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہے۔ کفارہ 60 روزے ہیں لگاتار اور ایک روزہ قضا کا، تو 61 روزے کو اگر رکھنا ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اس نے کھائے تو ہے جان بوجھ کی چیز، لیکن اس کے گمان کے مطابق روزہ ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس لیے اس نے جو ہے روزہ وہ کیا۔ اور ایک مسئلہ ساتھی پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شادی شدہ ہے اور افطاری سحری کھانے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ سو سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ اہم مسئلہ ہے اور بار بار لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے، سونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہو کہ میں حد سے ہم نہیں بڑھیں گے، کہ ایسی صورت نہیں پیدا ہوگی جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر تو سوئیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، خدشہ ہے اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہو تو احتیاط کرنا چاہیے، الگ الگ سونا چاہیے، ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ساتھ سوتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے اور کوئی سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ وجہ ہے، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ نہ کرے ایسی حد سے پار ہو جائیں گے اور جو ہے کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں گے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے پھر ساتھ سونا مکروہ ہے، اسے احتیاط برتی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح روزہ رکھنے اور ان کے مسائل جاننے، سیکھنے اور معلوم کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔